اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز کچھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ میں بتاؤں کہ یہ جو انڈیا کے جو چیف آف اسٹاف تھے روت، میں نے اس چیز کو بڑا یعنی کہ کلوزلی میں ان کے اس چیز کو دیکھتا رہا کہ یہ جو ان کا ہیلی کاپٹر جو تھا یہ گرا ہے. تو کیونکہ میرا خود بھی تعلق ذرا اس سے ریلیٹڈ اس سے ہی ہے، تو اس لیے میں نے اس چیز کو ذرا سا دیکھا بھی. پھر میں ان کی بار بار انڈین ٹی ویز کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر میں ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہا. تو بات یہ ہے کہ ذرا سا شک اس وقت ہوا ہے کہ جب انڈیا کا اخبار ہے دی ٹائمز آف انڈیا، جب یہ میں نے اس کی ایک شہ سرخی پڑھی تو تھوڑا سا گمان کچھ اور ہو. وہ شہ سرخی یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ گہری سازش کے تحت ان کو مارا گیا، اور مارا کس نے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. تو وہ جو دی انڈیا ٹائم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوائی اڈے سے 2 ہیلی کاپٹر پہلے ادھر سے گزرے، اور گزرنے کے بعد جو روٹ تھا اس کے اوپر وہ گئے، اور جانے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ جناب آ جائیں تو یہ آئے. اچھا، جہاں پہ انہوں نے پہنچنا تھا سی او اے نے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی ہیلی کاپٹر آئے ہی نہیں. تو یہاں سے ذرا سا کان جو تھے نا میرے رونگٹے ذرا سے کھڑے ہوئے، کان ذرا سے میں نے وہ کیے. تو ان کو بہرحال مروانے کے اندر ہاتھ ہے انڈیا کے آرمی چیف کا. وہ کس لیے ہے کہ ان کے بڑے کرائسس تھے آپس میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ربن صاحب تھے وہ انڈیا کی اور چائنا کی بارڈر کو لے کے بہت زیادہ ناراض تھے، اور دوسرا وہ جو آرمی کے اندر انڈین آرمی میں جو کرپشن ہے اس کے لیے وہ بڑا سخت موقف رکھتے تھے. اور ایئر چیف اور آرمی چیف سے ان کی بن نہیں رہی تھی. تو اب انڈیا کے ایک اور اخبار کی سرخی یہ تھی کہ اب جو نیا آپ جو چیئرمین منتخب کریں تو اس کے اندر آپ تمام اداروں کو آن بورڈ لے کے اور کنسنسس کے ساتھ آپ ان کو وہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے ان کو رومن صاحب کو جو بنایا گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلافات موجود تھے، اس لیے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. بہرحال یہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے اور انڈیا کے لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. انڈیا کی انٹیلیجنس اتنی اپنے آپ کو کہتی ہے تو ذرا پتہ لگے. ہم تو پاکستان میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں، ہم نے تو قاتل بھی بتا دیا اور اس کی وجوہات بھی بتا دی، پکڑ آپ خود لیں. اب آتے ہیں ذرا نیشنل خبروں کی جانب. نیشنل خبروں میں یہ کہ آج سندھ کے ایک وزیر ہیں گے سعید غنی صاحب. اچھا، میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں سعید غنی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں جب کراچی میں تھا تو 1-2 میری ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے اندر میں ان کو بڑا یعنی کہ وہ کرتا. لیکن آج مجھے محسوس ہوا، ویسے تو میں اپنی کچھ پرانی ویڈیوز کے اندر بھی ان کی نالائکیوں کی نشاندہی کرتا رہا، لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ سید غنی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، وہ بلاول بھٹو کے مخلص ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی مخلص نہیں ہیں، وہ بلاول بھٹو کے اور زرداری کے مخلص ہیں. اس لیے کہ جو باتیں وہ کر رہے تھے، او یار بات سنیں، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے صوبے کے اندر، آپ کے سندھ کے دارالحکومت کے اندر گرین لائن جو جس کا افتتاح کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ صوبائی حکومت بھی ادھر کھڑی ہوتی، حالانکہ انوائٹ بھی کیا گیا، لیکن یہ نہیں آئے. کس لیے نہیں آئے؟ کہ سعید غنی صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ میں بذات خود کراچی 26 سال میں نے وہاں پہ گزارے ہیں کراچی کے اندر، اور 26 سال کے اندر یہ جو آپ کے 13 سال ہیں گے یہ میں نے نہیں گزارے. اور ان 13 سالوں کے اندر جو میرے یار دوست کراچی میں وہ بتاتے ہیں کہ ان 13 سالوں کے اندر آپ نے کراچی کا کچرا تک نہیں اٹھایا جو اربوں ٹن کچرا بن گیا.
2.25 करोड़ आबादी का शहर है, अगर एक एक लिफाफा कोई फेंके ना, या एक एक केला कोई खा के फेंक दे छिलका, तो 2.25 करोड़ केले के छिलके बनते हैं। और 2.25 करोड़ केले के छिलके जो होते हैं वो शापर में नहीं जा सकते, उसके लिए डंपर की जरूरत होती है। तो आपने कराची को गिलासत से भरा, आप लोगों ने 13 साल, आप आज कहते हैं कि कराची के जो अस्पताल हैं जो सिंध हुकूमत चला रही है, उसके अंदर जो है लोग गैर मुल्क से आके इलाज मुआवजा कराते हैं। यार वो अस्पताल हमें भी बताएं। आपके अस्पतालों की हालत सिंध के, आप अवाम को, पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाते रहे, क्योंकि पाकिस्तान के 90% अवाम ने तो अभी तक कराची देखा भी नहीं होगा बेचारों ने। तो मैं आपको बताऊं कि कराची का कौन सा ऐसा अस्पताल है कि जिसको आप मॉडल के तौर पे आप दिखा सकें। नहीं तो कोई फिल्म रिपोर्ट, कोई मूवी, कोई आप इस तरह की वीडियो ज़रा दिखाएं कि हाँ जी आपके अस्पताल मिसाली हैं। जिना अस्पताल जो है उसके अंदर गिलाज़त के ढेर हैं। जब जिना अस्पताल से जिंदा पीर की तरफ जो सड़क जा रही हैगी, उसके पीछे आप लोगों की जो कचरा कुंडी है वो आपने कभी देखी है? रेलवे ट्रैक और उसके दरमियान में आप कहते हैं। फिर अब्बासी शहीद अस्पताल की हालत वो इससे भी थर्ड क्लास है। हाँ, आपके जो सिंध के अंदर जो अस्पताल हैं, ख़ास तौर पे कराची के अंदर, जिसमें गैर मुल्की आके इलाज कराते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपका जो किक बैक वाला था उसका अस्पताल है, जिसके अंदर सरदारी साहब जाके एडमिट होते हैं। बिल्कुल मानने की बात है कि वो, लेकिन वो सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट है। इसी तरीके से आगा खान अस्पताल है जो मिसाली है, और आगा खान के साथ ही लियाकत नेशनल है। जितना खूबसूरत आगा खान अस्पताल है, उतना ही बदतर और बदसूरत जो है वो लियाकत नेशनल है। तो आप किसको बता रहे हैं? आप डुगडुगी लेके ये जो तमाशा दिखा रहे हैं, ये तमाशा उन बेचारे गरीब लोगों के लिए तो है कि जिन्होंने कराची नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने कराची देखा हुआ है और आए दिन चक्कर भी लगाते रहते हैं। कराची के अंदर जो डेवलपमेंट का काम, जो बेहतरीन, जिसको कहते हैं कि अगर किसी ने कराया है तो वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ है। जितने फ्लाई पास, फ्लाई ओवर, अंडर पासिस ये बने, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाए। आपने तो 3 तलवार वाला पुल भी आज तक नहीं बनवाया था। आप बातें करते हैं। आप लोग पूरे कराची की ज़मीन को बेच गए, इसीलिए आप ये एक ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं ताकि ये जो आप लोगों ने जो ज़मीनें गैर कानूनी तरीके से बेची हैं, इनको किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। नहीं तो जिस बिल्डर पे आपने बेची है वो तो आपसे पैसा वापस मांगेगा, क्योंकि आप ही लोगों ने बेची है चाइना कटिंग करके, फलानी कटिंग करके। जहाँ पे देखा जनाब बस कब्जा करो और बेचो। आप लोगों के लिए तो कराची जो है वो आपने बनाया हुआ था सोने का पहाड़, और जिसको आप रोज़ाना जो थे आपके जितने वजीर और मुशीर थे तोड़ तोड़ के घर लेके जाते रहे। आप बातें करते हैं। वो आज तक आप कराची के अंदर, मुझे ये बताएं कि आप कराची के अंदर क्या आपने किया? अगर आप कहते हैं कि आपने सड़कें बनाई, तो कौन सी सड़क बनाई? आज तक आप कराची के थानों को ही एक जगह ना दे सके। कितने थाने ऐसे हैं जो फुटपेरियों पे बने हुए हैं, फुटपाथों के ऊपर थाने बने हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं कल उनके नाम भी ले दूंगा। तो ऐसी बातें नहीं किया करें। आप इतने तालीम याफ्ता शख्स हैं, आप तालीम के जेवर से आरास्ता हैं, और वजीर तालीम भी हैं, तो आपको ये बातें जेब नहीं देती। आपने वतीरा वही बना लिया है नून लीग वाला, कि अगर नून लीग की हम बात करें कि नून लीग जो कहती है कि हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो इसका मतलब तो ये था कि इन्होंने पूरा पाकिस्तान तोड़ के इन्होंने नया बनाया था। तो मैं नून लीग वालों से भी पूछता हूं कि आप लोग जो इतनी बातें करते हैं, शहबाज शरीफ ने ये किया, फलाने ने ये किया, आज मियाँ वाली के अंदर जलसा हुआ, मियाँ वाली के अंदर कभी आप लोगों ने कोई डेवलपमेंट का काम किया था? या ये जो जिसको नादरन पंजाब कहते हैं, उसके अंदर कभी कोई काम किया था? सिर्फ और सिर्फ लाहौर तक आपका फोकस था, लाहौर। और लाहौर क्यों फोकस था? जिस तरह कराची को लूटा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी के वजीरों मुशीरों को, इसी तरीके से लाहौर आप लोग लूट रहे थे। ख्वाजा साद रफीक ने जनाब ये जो बत्ती चौक से लेके जो स्टेशन तक का एरिया है, ये सारा का सारा
سعد رفیق بیچ کے کھا گیا. اسٹامپ پیپروں کے اوپر ہے, کوئی ادھر کی کوئی رجسٹری نہیں ہے, کوئی جناب انتقال نہیں ہے, اسٹامپ پیپروں پہ اس نے جگہ بیچی. اسی طریقے سے کراچی لاہور کے اندر جتنے بھی تعلیمی پارک تھے چھوٹے چھوٹے جو ہر محلے, یہ باغوں کا شہر تھا, سارے کے سارے شہباز شریف نے بیچ دی. کسی میں پلازا کھڑا ہے, کسی میں جناب حکیم پلازا کھڑا ہے, کسی میں کون سا پلازا کھڑا ہے. وہ پارک ہی ختم ہو گئے جس کے اندر شام کو بچے جو تھے وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. ایون کہ جسے کہتے ہیں کہ مزار قائد کہہ رہا ہوں سوری, یہ جو آپ کا مینار پاکستان ہے, مینار پاکستان کے ارد گرد بھی انہوں نے جگہوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مینار پاکستان ہے گا اور دکھاوا تو انہوں نے کرنا ہے. جو میٹرو لاہور کی بنی ہے, یقین جانے میں آج یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پنڈی کی میٹرو اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. پنڈی کی جو میٹرو ہے یہ بھی شہباز شریف نے بنائی ہے, لیکن یہ لاکھ درجے بہتر ہے. یہ کیوں بہتر ہے؟ اس کے اندر ذرا کھاپا ٹاپا کام اس لیے رکھا گیا ہوگا کہ ادھر سے جی ایچ کیو سامنے ہی پڑتا ہے نا, تو وہ بھی گزرتے ہوں گے تو انہوں نے بھی دیکھنا ہے. پھر یہاں پہ غیر ملکیوں کی بھی آمد ہوتی ہے کہ کوئی سفیر آتے ہیں, مشیر مطلب جسے کہتے ہیں کہ یہ راستے ہیں, تو اس وجہ سے. ادروائز لاہور کی میٹرو کے کتنے جو فلائی اوور ہے جن کے نیچے آج تک میں بتا رہا ہوں کہ پلاسٹر ہی نہیں ہوا, تو باتیں یہ کرتے ہیں. یعنی کہ ان دونوں کا وتیرہ یہ ہے, کیونکہ احسن اقبال, یعنی کہ ان دونوں پارٹی چھوڑے نام ہی نہیں لیتے, دونوں پارٹیوں کے آپ جتنے بھی ایکس وزیر رہ چکے, یہ کیا آج کل کہتے ہیں, ان کا بیانیہ کیا, او جی یہ نالائق ہیں, یہ فلانے ہیں, ہمیں دے دے بس, ان کو حکومت مل جائے. نہیں تو حکومت کے بغیر تو یہ ملک کی خدمت کر ہی نہیں سکتے جب تک وزیر و مشیر نہ. تو بس کریں, بہت لوٹ لیا یار, 40 سال سے آپ لوگوں کی حوث نہیں بھری. وہ فیس بک کے اوپر کسی نے ایک میسج بھیجا تھا, کوئی شخص ہے رانا صاحب, وہ رانا صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں یار بس کر یار میاں, تو اگر یہ نوٹ جلاتا بھی رہے تو 40 سال تک جلاتا رہے, جب بھی نہیں ختم ہوں گے یار, تو نے تو ہمیں ذلیل کرا دیا. کیونکہ رانا صاحب انہیں کے تھے. تو ذرا شرم کریں اور حیا کریں, پیپلز پارٹی والے بھی کریں اور یہ بھی کریں. آپ ملک کی خدمت کریں. آپ کہتے ہیں جناب ہمارا ووٹ بینک ہائی ہو رہا ہے, ہم تو یوں کر رہے ہیں, ہم یوں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سرعام الیکشن کمیشن ہمارا اندھا ہے, اس نے دیکھا, ٹی وی کے اوپر آ گیا, ویڈیوز کے اوپر آ گیا, یوٹیوب کے اوپر آ گیا, فیس بک پہ بھی آ گیا کہ 2,000 روپے کے اندر لاہور کے اندر نون لیگ والے ووٹ خرید رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہوا. ہر چیز کا دیکھا. یوسف رضا گیلانی کس طرح ووٹ کو جناب ووٹ کی عزت کروا رہا ہے گا سینٹ الیکشن سے پہلے, لیکن الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہوا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے ہے کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. ایک وہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ, ہماری معزز عدلیہ کو, یہ جو آج بھی انہوں نے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو جو بیل میں توسیع دی ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ شرم ان کو مگر نہیں آتی. جو دنیا کے اندر جو کالا کاپ لوگ عدلیہ والے, یہ ججز, معزز ججز ہمارے منہ پہ مل رہے ہیں نا, اور یہ کالے کوٹ والے, تو ان لوگوں کو میرا خیال ہے کہ جنت تو بہت, جنت میں تو جانا ہی نہیں ہے, دوزخ میں بھی شاید ان کو جگہ نہ ملے, ان کی جگہ کوئی اور ہی ہے. تو میری پھر عدلیہ سے گزارش کہ کوئی سسٹم کے تحت یہ جو کرپٹ ججز ہیں جو پیسے لے لے کے بیلیں دے رہے ہیں, یا احسان کے تلے دبے ہوئے یہ بیلیں دے رہے ہیں, ان کو خدا کے لیے ان کی کرپشن کو دیکھیں, ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.